بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، سب سے پہلا سوال بنیادی ہے محرم الحرام کے حوالے سے کہ اسلام میں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن اور صحیح الاسناد احادیث ظاہر ہے اسی سے ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائرز بھی گر چکی ہوئی تھی آلموسٹ، الحمدللہ۔ تو یہ بینچ مارک تھا۔ 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک، رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا۔ نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے۔ تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے۔ اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی، اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی۔ یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا۔ سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے، وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا جائے۔ ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر بھی، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا۔ عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو، تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا۔ ان کی یہ حرمت ہے۔ تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہیں کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا، اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ،
ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے ہے، یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کومنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے، تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا ہے، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے، اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں۔ تو 9-10 محرم انشاءاللہ کل اور پرسوں آ رہی ہے 1441 ہجری میں، اور اس دفعہ آپ دیکھیں ستمبر 2019 اور محرم الحرام 1441 کو انسائڈ کر گئے ہیں۔ جو تاریخ وہ چل رہی ہے محرم کی، وہی تاریخ ستمبر 2019 کی چل رہی ہے۔ تو کل ستمبر 9 کو محرم الحرام بھی 9 ہے، 9 اور 10 یہ 2 روزے رکھیں، یہ یعنی ایک فضیلت کا کام ہے۔ باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے۔ تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے، قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ، آمین، اور ان کی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ جی جناب۔ اسی سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام جو مسلمان ہے اس کو محرم الحرام کے مہینے میں کیا کوئی خاص نیکی، نماز وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں ثابت ہیں جو محرم الحرام میں کرنی چاہیے؟ یہ کافی ساری روایتیں ملتی ہیں جی، اتنے نفل پڑھیں 10 محرم کے دن، روزہ رکھیں، اتنے پیسے خیرات کر دیں، یہ سب کی سب چیزیں گھڑی ہوئی ہیں۔ جو چیز ملتی تھی وہ میں نے بتا دی ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور اب تو ہم نے 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ باقی اس دن اور ایکٹیویٹیز یہی ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کتنا بڑا واقعہ امت پہ افتاد ٹوٹی ہے، اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ جو آج تک یعنی فل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب اس کی ہیلنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہیلنگ ضروری ہے، ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام سنی میں آگے تو شیعہ نے انکار کر دینا ہے، شیعہ میں آگے تو سنیوں نے انکار کر دینا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور اس کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو کے لوگ
جھوم جھوم کے کہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کر دے اسے وہابی کا طعنہ دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے باب بھی ہیں. ہم عام سے مسلمان ہیں علمی کتابی. تو یہ کرنا چاہیے. باقی جو خلاف شرع ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں. پروگرام کروائیں، مجالس کروائیں، اس میں اہل بیت کا ذکر کریں، بالکل اجتہاداً یہ ٹھیک ہے. ربیع الاول شریف میں نبی الاسلام کا مبارک ذکر کریں، بالکل ٹھیک ہے. میں نے بتایا سب کے سب کر رہے ہیں. اب بڑا دکھ ہوتا ہے. اب یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں، پرسوں جمعہ تھا 6 محرم کا. اب 6 محرم کے جمعے میں بجائے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ اور طرف لگ پڑے ہوئے ہیں. خصوصاً اہل حدیث کی آپ ممبروں سے دیکھیں گے تو وہ شیعہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں گے، اور محرم کے چاروں جمعے اسی پہ گزار دیں گے. تو پھر اہل بیت کا ذکر کب آئے گا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگاتے؟ آپ کریں، اپنی بڑاس نکالیں. اگر شیعہ کو حق ہے تو آپ کو بھی حاصل ہے، کریں آپ ضرور. لیکن اہل بیت کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر خیر کر لیں. ٹوٹل آپ کی اسی اوپر لگا ہوا ہے. اور جناب آپ عظمت صحابہ، اور عظمت صحابہ سے مراد خلفائے راشدین نہیں ہوتے، وہ 2-3 بندے ہی ہیں جن کی عظمت کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جن کی عظمت بخاری اور مسلم میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے، وہ میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. زیادہ میں زبان درازی نہیں کرتا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں نے وہ ساری عظمتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. بخاری مسلم کی روشنی میں، اصول الکافی کی روشنی میں نہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں. سب کی سب بدعات ہیں. دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے، خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو. لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں. کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے. انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے. یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی. یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا. اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا، اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں. اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے. بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا. ماتم بھی بالکل حرام ہے. میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل، میں نے اس کا جواب دیا ہے. اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بلکہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے. اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی انہوں نے نہیں کھولی بھی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے، جن کی اپنی کتاب ہے. ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی.
تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا. جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح، جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے. تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں، پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. لال رومال لاؤ تو پگڑی پاؤ. تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے. پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا. تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں، یہ ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے. لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا. تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا. تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے. یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں، تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے. میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے. تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں. دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی، تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا. جیسے عورتیں کہتی ہائے اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بڑھیا پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی نا. یہ انہوں نے، یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی، ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے ہیں. یعنی کوئی بات دیکھا کریں، اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا. اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے تھے. دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے. ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی جو ہے پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بن جاتی ہے. تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو وہ خون رک گیا. یہ سہل ابن سعد السعدی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں، قسمیں اٹھا اٹھا کے، کیونکہ حج کے موقع پہ لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے، ان میں سے ایک ہی ہیں. تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے. تو میں نے یہ پکی دی ہے کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. زیادہ افیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرم پٹی کی، یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ، انہوں نے دانت توڑے ہیں دونوں نے. کیا تو کیا اویسے کرنی کو آپ ان سے بڑا عاشق رسول کہیں گے؟ تو اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ تو ویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کانپ اٹھیں گے. المستدرک حاکم میں موجود ہے کہ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے. یہ المستدرک حاکم میں موجود ہے. تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے؟ جعلی واقعات ہیں. صوفیاء نے پھیلائے، شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے. اس سے بڑی بات پھر کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور ظالموں، وہ کیلے کا ذکر قرآن ہی موجود ہے. کیلا پہلے دا ہے. اللہ دے بندے ہو گپے مشہور کی ہوئی ہیں. اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں، یہ کر لیں. سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو آپ کی، کوئی کیڑا لگ گیا ہو، کوئی صفائی کروائیں، کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرایا کریں. ہاں مسواک بھی کریں
وہ تو کرنی چاہیے جی، اس کی تو تاکید ہے، ٹوتھ برش بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے جی. جی اس سے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں، کیلے بھی موجود ہیں. ہاں جی، کیا مطلب؟ اگر ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کیا جائے ہاں پاسبل ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنے کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑیں اپنے، کیلے ان کے لیے موجود ہیں. کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، کیا لعنت اور بد دعا کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا اس پہ بد دعا بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے اس وقت آج کی ڈیٹ میں؟ بد دعا کیا کرنی ہے آپ نے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مردے جو مر چکے ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں ان کو گالی مت دو. البتہ مردوں کی برائی کے ساتھ ذکر ہو سکتا ہے، اور وہ برائی جس کی وجہ سے امت افیکٹی ہو. آپ کل کو کوئی کہے گا جی غلام احمد قادیانی تو مر چکا ہے، اس کو برا کہنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب آپ کو یہ دیا جائے گا کہ غلام احمد قادیانی جو پیچھے اپنی گندی تعلیمات چھوڑ گیا، جس کی وجہ سے امت آج تک سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ آپ رد کریں گے نا، اور بائی نیم ہی کریں گے. یہ کہتے ہیں نام نہ لو، تو بائی نیم کریں گے. تو یزید ابن معاویہ کا ایفیکٹ جو مسلمانوں پہ ہوا ہے وہ غلام احمد قادیانی سے بہت بڑا ہے. پوری امت دو ٹکڑے ہو گئی ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا فرقی بن کے لادا ہوئی ہے نا، تو پوری امت میں درار ڈال گئی ہے. اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو یزید ابن معاویہ پہ آپ لعنت کرنے کے بجائے اتنی دیر فضائل اہل بیت بیان کریں. باقی اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے، بریلویوں کے لیے عرض کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم یزید پہ لعنت نہیں کریں گے، لیکن جو لعنت کرے گا اسے روکیں گے بھی نہیں. ہم سکوت اختیار کریں گے، کیونکہ امام حنیفہ نے سکوت کیا ہے. اور ہم یزید کے کفر کے معاملے میں بھی سکوت اختیار کریں گے. اور انہی کے بڑے بزرگ امام غزالی تو بہت آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یزید سے کوئی قاتلین حسین ہونا ثابت نہیں ہے، الٹا جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اس پہ تہمت لوٹ آئے گی. تو پوری بریلویت جو ہے وہ امام غزالی ختم کر گئے. حالانکہ ہم تو ان کو اپوز کرتے ہیں کہ وہ غلط انہوں نے بات کی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ شیعہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے امام غزالی، تو اس کا ٹسل کا الٹیمیٹ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ پھر معاملات میں غلوف کرنا شروع کر دیں. نبی علیہ السلام نے لعنت کرنے سے، یعنی بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اس پر گواہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کلمہ گو پہ لعنت کرنے سے بائی نیم مینشن کیا ہے، منع کیا ہے مینشن کر کے. آپ جنرل کہہ سکتے ہیں کہ قاتلین حسین پہ اللہ کی لعنت، یہ کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود کہا میں آج کی ڈیٹ میں جس نے رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیا تھا، پھر بھی اس نے کہا کہ میں قاتلین حسین پہ لعنت کرتا ہوں. تو رضی اللہ عنہ تو خود ہی اس نے ختم کر دیا نا اپنا، یزید کے لیے جو کہا تھا. جنرلائز آپ کر سکتے ہیں، وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 160. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس کو اللہ تعالیٰ پگھلا دے گا. معجم الکبیر طبرانی میں اس کو سپورٹیو حدیثیں ہیں کہ اس پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینے میں بدعت کو داخل کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو اس طرح جنرلائز آپ فارمولے کے طور پہ تو کہہ سکتے ہیں، بائی نیم مینشن کر کے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا. آپ جھوٹ بولیں گے تو میں آپ کو لعنتی نہیں کہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور قرآن میں جھوٹے پہ لعنت آئی ہے. تو یزید نے ظلم کیا ہے، قرآن میں ظالم کے اوپر لعنت آئی ہے. یزید نے فساد فی الارض کیا ہے، واقعہ حرہ کی شکل میں، خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی شکل میں، اور سب سے بڑھ کر کربلا کی شکل میں. تو وہ لعنت کا مستحق ہو گیا فساد فی الارض کی وجہ سے خود بخود. لیکن آپ خود مینشن کر کے نہ کہیں، آپ جنرل یہ بات کریں. اور میں تو کہتا ہوں جتنا ٹائم ان لوگوں پہ ضائع کرنا ہے آپ غلطی ہائی لائٹ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، فضائل اہل بیت بیان کریں. جس طرح ہم برادران یوسف کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور آج تک مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ہم برادران یوسف پہ لعنت تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کام نہ کریں. اچھا، یزید کے ساتھ بہت سے لوگ نا لفظ استعمال کرتے ہیں پلید کا، یزید پلید، فاسق، فاجر، زانی، اس طریقے کو کہنا کیا مناسب رہے گا؟ پلید تو ہے نا جی، اس نے پلیدی تو کی ہے. اور یہ زیادہ تر اعتراض اس پہ اہل حدیث کریں گے تو ان کو بتائیں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں نا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، شاہ اسماعیل دہلوی جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان.
آرام باغ کراچی سے، میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہے، ہم نے جے پی جی بھی اس کا ایک کلپ میں لگایا تھا. وہ تو جب بھی یزید کا نام لیتے ہیں تو لکھتے ہی یزید پلید ہے. حتیٰ کہ انہوں نے جو حدیث مسند احمد میں ہے نا کہ ایک دوپہر عبداللہ ابن عباس نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے، پرانگدہ بال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی میں کھڑے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں کہ آج میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا کربلا میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. یعنی ایک تمثیلاً اللہ نے خواب دکھائی. تو ابن عباس کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں خبر ملی، ظاہر انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، کچھ ہفتے بعد خبر آئی کہ اسی دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تھا. اس حدیث کو نقل کر کے شاہ اسماعیل دہلوی تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جنتوں میں حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر غم زدہ ہیں. اور وہ یزید پلید، بار بار یزید پلید کا لفظ لکھتے ہیں. تو وہ پلیدی تو اس نے کی ہے. تو اگر کوئی اس کے لیے فاسق بھی استعمال کرے، فاجر بھی، ان کو چھوڑ دیں. سلکبرا البیہقی میں عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل شام کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. اگر صفین لڑنے والے جن میں اصحاب بھی شامل ہیں، عمار ابن یاسر سلف کا فہم، اس سلف کا فہم کہ جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا، صحیح بخاری میں. اس سلف کا فہم جس کے بارے میں حاکم میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اہل صفین کو کہو فاسق اور ظالم، کافر نہ کہو. اہل صفین اگر فاسق اور ظالم ہے، ان کا بچہ بچونڈا یزید تو کسی کھاتے ہی میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ پرانے سارے کہتے تھے یزید پلید. یہ اہل حدیث جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے نا یزید کی، ان کو پوچھیں آپ کے سارے بزرگ، نواب صدیق حسن بھوپالوی کے احسانات ہیں اہل حدیث کے اوپر. اگر وہ نہ ہوتے سب کانٹیننٹ میں اہل حدیثیت زیرو ہے. اسی نے مال لگا کے کتابیں ٹرانسلیٹ کی، اور پورا یہ جتنا اہل حدیث کا مکتبہ فکر یہاں پہ پھیلا ہے نواب صدیق حسن بھوپالوی کی وجہ سے. اور اتنے بڑے عالم تھے کہ شیخ البانی سلسلہ حدیث صحیحہ میں ان کو الامام لکھتے ہیں، نواب صدیق حسن کو. شیخ البانی محدث اعظم البانیہ کے اور سعودیہ میں بھی رہے. تو نواب صدیق حسن بھوپالوی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی جنگیں حضرت علی کے ساتھ دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھی. تو اس تک اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں ان کا یہ قول نقل کیا دلیل کے طور پہ. چلو پیچھے کیا بات رہ گئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے اپنے ایک فرقہ وارانہ سوچ ہوتی ہے. ہم تو سچائی کی بات کرتے ہیں.